सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। कि आज ये जो पूरी दुनिया में हम रोना रो रहे हैं ना, कि लोग हमें तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, ये जो हमारे ये उड़ाने जो है ना, अपने मालेगांव की ज़बान, ये जो उड़ाने हैं, उड़ाने, ये जो दुखड़े हमारे, सिर्फ इस वजह से है, जब तक मुसलमान नफा बख्श था, लोग मुसलमानों को अपनी बस्तियों में लाकर बसाने के लिए हाथ पैर जोड़ते थे। आओ हमारी बस्ती में रहो, आओ हमारे मोहल्ले में रहो। और अब बेशुमार ऐसी बस्तियां हो गई हैं कि जहां इस कंडीशन पर अब जमीन बिकती है, यहां मुसलमान को आने नहीं देंगे। क्यों? नफा बख्श नहीं रहे। नफा बख्श कौम को, कोई कौम हो, कोई इंसान अगर वो नफा बख्श है, हर इंसान उसको अपने यहां लाना चाहता है, क्योंकि नफा बख्श लोग जरूरत होते हैं, जरूरत। और जो नफा बख्श नहीं होता वो बोझ होते हैं, बोझ मारे ही जाते हैं, बोझ हटाए ही जाते हैं, बोझ फेंके ही जाते हैं, बोझ दूर ही किए जाते हैं। और जो जरूरत होती है उसको पाला जाता है, रखा जाता है। आसान सी जबान में समझाऊं आपको, अर्ज करूं कि देखो, शहद की मक्खी भी मक्खी है और मोहल्ले में उड़ने वाली मक्खी भी, दोनों मक्खी है। सही? मक्खी दोनों है, दोनों के दो ही पर हैं, दोनों के पैर भी ऐसे ही हैं और दोनों की शक्लें भी काफी मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। बल्कि ये मक्खी जो मोहल्ले की मक्खी है, ये मक्खी कुछ नरम है, ये सुलह पसंद है, वो खूंखार है, जंगजू है। वो कौन सी मक्खी? शहद की। ये मक्खी काटे अगर चोट नहीं आती, वो अगर काटे तो पूरा डंक को छोड़कर चली जाती है, सुर्ख हो जाता है, जख्म आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है, मोहल्ले की मक्खी को मारने की दवा बनती है। और शहद की मक्खी के लिए फार्म हाउस बनते हैं, उनको पालने का इंतजाम होता है। ये मारी जा रही है, वो पाली जा रही है, दोनों में फर्क क्या है? ये बोझ है, वो जरूरत है। पता चला कि वो ये कुछ देती नहीं है, ये जो होता है वो भी खा जाती है। और वो देती है, वो देती है, शहद देती है दुनिया को, खुद मेहनत करती है, खुद कोशिश करती है, खुद बागों में जाती है, खुद पहाड़ों में जाती है, खुद जगह जगह जंगल जंगल घूमती है। और जब रस चूस कर लाती है तो देखो, हजम नहीं करती, चूस कर खा नहीं जाती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करती, बल्कि लाती है कोठे में भरकर और फिर छत्ते में उगल देती है। यानी अपने से ज्यादा ख्याल किसी और का है, यानी किसी को फायदा पहुंचाना मकसूद है। तो अल्लाह अकबर, खाने वाली मक्खियों को मारा जाता है और खिलाने वाली मक्खियों को पाला जाता है। पता चला जब भी फायदेमंद बनोगे, लोगों की जरूरत बनोगे, लोग पालने पे मजबूर हो जाएंगे। और 1450 साल पहले हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फायदा पहुंचाओ जिस तरह भी पहुंचा सकते हो, अगर नफा पहुंचाओ, नफा बख्श बनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए तो फरमाया ना, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फायदेमंद बनो, फायदेमंद बनो। किसी के आगे की बोटी छीन कर खाने की बजाय अपने हिस्से का किसी को खिला दो, खा कर वो सुकून नहीं मिलेगा जो इंशाअल्लाह खिला के सुकून मिले। अपनी जरूरत को दूसरे पे कुर्बान कर दो। खूबसूरत लिबास खुद पहन करके वो सुकून नहीं मिलेगा जो किसी को पहना कर सुकून मिलता है। किसी की खुशी छीनो मत, लोगों को खुशियां बांटने वाले बनो। खुद खुश रह करके उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना सुकून किसी को खुशियां दे करके मिलेगा। फायदेमंद बनो। अगर किसी बंदे को सिर्फ अच्छी बात करके भी फायदा पहुंचा सकते हो, अच्छा मशवरा देकर भी फायदा पहुंचा सकते हो, फायदा पहुंचाओ। हमारे बुजुर्गों की क्या फिक्र थी। ये जो गरीब नवाज हैं, गौसे पाक हैं, महबूब इलाही है, सैयदना बख्तियार काकी है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, साबिर पाक, साबिर कलियर है, ये सब लोग
فائدہ مند لوگ تھے، فائدہ پہنچاتے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو دوست دشمن سبھی کو فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک طویل داستان ہے فائدہ پہنچانے کی، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا، لیکن ہم فائدہ پہنچانے والے کیسے فائدہ پہنچائیں؟ کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کریں، راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھیں ہٹا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں پانی پیش کر دیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پوری فائدہ پہنچائیں۔ بہتر سب سے بہتر وہ ہے، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں تو صرف ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے اور منہ ہی چلتا رہتا ہے۔ اسلام صرف تسبیح کا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رات دن تسبیح پڑھتے رہو، ہاں اگر یہ چیز بھی ہے تو بہت اچھی ہے، تسبیح پڑھو گے تو صرف اکیلے کو فائدہ ملے گا، اور اگر کسی کے لیے قربانی دو گے تو پوری قوم کو فائدہ ملے گا۔ فائدے مند بنو، نفع بخش بنو، کسی کی بھوک دیکھو فائدے مند بنو، بھوک مٹانے کی کوشش کرو، کسی کی یہاں میت دیکھو۔ اب تو یہ ہے کہ لوگ شادیوں میں بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، شادیوں میں دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں، میت میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ اگر 4 جگہ کی دعوت ہے تو معلوم کریں گے کہ کہاں پکا کیا ہے، اور جہاں کی ڈش لذیذ ہوگی یا یہ پیٹ کا بندہ جائے گا، اللہ کا بندہ نہیں جا رہا، یہ پیٹ کا بندہ جا رہا ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے، اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ جس کو پیٹ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو یار کی فکر ہوتی ہے کہ وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال ہے، اور جنازوں میں منہ دیکھ کر جاتے ہیں، کون کتنا مالدار ہے دیکھ لیجئے، غریبوں کے جنازوں میں اور مالداروں کے جنازوں میں۔ مالداروں کے جنازوں میں تو پھر آپ کو اگر میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر آپ کو رمضان پورے کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اور آزاد نگر اور مالدہ کے لوگ بھی نظر آئیں گے، اور اگر غریب کی میت ہوئی ہے اسلام پورے میں تو پھر پڑوسی بھی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی، وہ نہیں شریک ہو سکتے، آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جن کو جنازوں میں بھی منہ دیکھ کر جانے ان کو صلہ کیا ملنا ہے، لوگوں کو فائدہ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو اوروں کے جنازوں میں نہیں جاتے پھر ان کے جنازوں میں بھی لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے۔ دولت کی بل پر اگر آپ کے بیٹے بلا لیں تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے بعض ایسے غریبوں کے جنازے دیکھے ہیں کہ مالداروں کے جنازوں میں وہ رونق نہ تھی، لیکن ان غریبوں کی اصلیت یہی تھی کہ غریب ہونے کے باوجود بھی وہ فائدہ پہنچانے والے لوگوں کے لیے فائدے مند تھے۔ فائدے مند بنو، جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اس وقت تو امت کو فائدہ پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی قوم کو دیندار بناؤ، یہ سب سے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ اب دیندار بنانے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک مدرسہ صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا اپنے محلے میں شروع کرا دو۔ اگر نہیں محلے میں مدرسہ ہے تو کسی ایسے کے گھر میں جس کے گھر میں لوگ کم ہو اور گھر بڑا ہو، وہ مدرسہ شروع کرا دو۔ اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری آپ لے لو، تنخواہ کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، تو محلے کے بچے پڑھیں گے تو آپ کے ذریعے فائدہ ہوگا، سورس آپ کا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، اور روپے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے لگا دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے محلے میں دین پھیلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دین کی خدمت سے بڑا فائدے مند کیا چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ دین کے قریب کرتے ہیں مطلب جنت کے قریب کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو رہا ہے محلے کے اندر، آپ اپنے محلے میں درس شروع کروائیے مبلغین کو بلا کر، تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ نہیں سمجھ رہے اس فائدے کو، اس لیے کہ لوگ کفر کی طرف، الہات کی طرف، گمراہی کی طرف، بے دینی کی طرف، بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آپ یہ محنت کریں۔ برسوں سے آپ ہفتہ واری اجتماع میں آ رہے ہیں، آپ سی باتیں سن کر چلے جاتے ہیں،
داڑھی نہیں تھی داڑھی رکھی، ٹوپی نہیں تھی ٹوپی پہننے لگے، لیکن اپنے لیے آپ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، آپ دوسروں کو بھی یہ فائدہ پہنچائیں تاکہ چراغ سے چراغ روشن ہو۔ اس لیے کہ اس فائدے کو صحابہ کرام یہ فائدہ پہنچانے کے لیے کہ دین کی شمع کو پھر اور کہیں روشن کرنے کے لیے صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور زمین کے چپے چپے پہ پھیل گئے۔ اس کی قربانی کی برکت، اس قربانی کی برکت یہ تھی کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدیہ کو عروج عطا فرما دیا۔ پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیل گئی، پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیل گیا۔ یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، بہت بڑے فائدے کی چیز۔ دیکھیے آپ، ہر فائدہ پہنچانے والا قیمتی ہے، لیکن جنہوں نے دین کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اگر 900 سال 800 سال ہو گئے غریب نواز کی شکل میں، آج بھی لوگ خراج پیش کر رہے ہیں، غوث پاک کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبوب الہی کو خراج پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہے